السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے مرض کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو بہت کامن ہے. ہر چوتھے آدمی کو وہ مرض پایا جاتا ہے. اس کا نام ڈپریشن ہے. لوگ اس کا علاج دواؤں کے ذریعے سے کرتے ہیں، لیکن دواؤں سے یہ مرض نہیں جاتا. صرف اور صرف دواؤں سے یہ مرض نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ جسمانی مرض ہے ہی نہیں، یہ تو روحانی مرض ہے. اس میں ڈاکٹرز دوائیں دیتے ہیں ڈپریشن کے لیے، سیڈیٹیو دوائیں، ٹرینکولائزر دوا دیتے ہیں. اس سے ایڈکشن ہو جاتا ہے، اور ایڈکشن کے ساتھ ساتھ وہ مرض پھر اور بڑھتا چلا جاتا ہے. مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. اسی طریقے سے یہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کا علاج اصل میں روحانی ہے. یہ ایک شیطانی اثرات کی بنا پر ہوتا ہے. جب دل دماغ پر شیطانی اثرات چھا جاتے ہیں تو آدمی کو وحشت ہونے لگتی ہے، رات میں نیند نہیں آتی، مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، کسی سے ملنے کو جی نہیں کرتا، اکیلے رہنے کو جی کرتا ہے. یہ سارے کی سارے سمٹمز یہ اس بیماری کے ہیں، اور یہ بیماری پیدا ہوتی ہے یعنی روح سے، روح کی بیماری. اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننے کے لیے آپ تفصیل سے معلوم کرنے کے لیے ڈسکرپشن پہ جائیں اور میرے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں. جی میں اب آپ کو اس ڈپریشن کی بیماری کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں. تفصیل اس کی یہ ہے کہ یہ بیماری جسم کی ہے ہی نہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا. یہ بیماری روح کی ہے. دوائیں ہمارے جسم پر اثر کرتی ہیں تو ہمیں روٹ کاز پر جانا چاہیے. روٹ کاز کیا ہے؟ کہ ہماری روح بیمار ہے. روح بیمار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو فیتھ ہے اور ہمارا جو یقین ہے اور وشواس ہے وہ ایک پروردگار کے فیصلوں پر ہونا چاہیے، تقدیر پر ہونا چاہیے، ڈیسٹنی پر ہونا چاہیے. کیا ہوتا ہے کہ ایک پلان اللہ نے ہمارے لیے زندگی کے اندر طے کیا ہے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے، اور ایک پلان ہمارا ہوتا ہے. ہم لائف اس طرح سے گزارنا چاہتے ہیں، یہ گین کرنا چاہتے ہیں، اس گول کو پانا چاہتے ہیں. ہم کوششیں کرتے ہیں اور کوشش پر کوشش کرتے کرتے ہم ناکام ہو جاتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں، پھر ناکام ہو جاتے ہیں. پلان ہمارا فیل ہو جاتا ہے. تو اس بیماری کا جو روح کی بیماری ہے، یعنی اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے پلان پر راضی نہ رہنا، جسے رضا بالقضا کہتے ہیں، تقدیر کے فیصلوں پر راضی نہ رہنا، یہ ہمارے دل اور دماغ کے اندر پریشانی کا باعث بنتا ہے. اگر ہم یہ جان لیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے ساتھ وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور میں اللہ سے کیونکہ اپنی زندگی کے اندر خیر مانگ رہا ہوں، تو اللہ جس چیز کو میں چاہتا ہوں اگر اس میں خیر ہوگی تو وہ مجھے عطا کرے گا، اگر اس میں خیر نہیں ہوگی تو وہ مجھے نہیں دے گا. تو اگر کوئی چیز مجھے اپنی زندگی کے اندر باوجود کوشش کرنے کے نہیں حاصل ہو رہی، نہیں مل پا رہی، تو اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مایوس ہو کر تو ہم یعنی اس بیماری کا شکار ہو جائیں گے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ سے چونکہ خیر مانگی تھی، اور اس کام میں جس میں ہم ناکام ہوئے ہیں اس میں خیر نہیں تھی، اس لیے اللہ نے ہمیں وہ نہیں عطا کیا. ہم دوسرے محاذ پر کام کریں، اللہ نے چاہا اگر اس میں خیر ہوگی تو وہ ہمیں مل جائے گی. تو یہ شیطانی اثرات ہمارے اس یقین کو خراب کر دیتے ہیں. اس یقین کی خرابی سے ہمارا عمل خراب ہو جاتا ہے، اور عمل کے خراب ہونے سے ہم یعنی بیمار پڑ جاتے ہیں اور صدمے میں آ جاتے ہیں.
یہ شیطانی اثرات ہیں جو دل و دماغ پر چھا جاتے ہیں. ہم اس کا علاج کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، بزرگوں سے یہ علاج ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جسمانی اور روحانی تمامی امراض کی شفا بنایا ہے. اس پر دم کرتے ہیں، اس کو دم کیا ہوا پڑھا ہوا پانی پلاتے ہیں اور کچھ چیز اس کو بتاتے ہیں تو وہ اس بیماری سے نکل آتا ہے اور صحت مند ہو جاتا ہے. دوائیں بھی استعمال کراتے ہیں، جو دوائیں کھا رہے ہیں وہ کھائیں، لیکن اصل جو روٹ ہے اور جو کاز ہے اس کا بیماری کا، وہ یہ ہے کہ ہمارے ارادے ٹوٹتے رہتے ہیں اور ارادوں کے ٹوٹنے سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں. اگر ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں کہ اللہ نے میرے لیے یہی فیصلہ کیا ہے، میں اس محاذ پر نہیں دوسرے محاذ پر کام کروں گا. اگر اس میں میرے لیے ناکامی لکھی ہے اللہ نے تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے اس میں میرے لیے خیر نہ ہو، تو پھر ہم دوسرے محاذ پر کام شروع کرتے ہیں، نئے سرے سے کرتے ہیں، نئے جوش اور ولولے کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن وقتی طور پر جو شیطانی اثرات ہمارے دل و دماغ پر چھا گئے ہیں اور ہماری روح کو بیمار کر دیا ہے اس یقین کی خرابی سے، تو اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس کا علاج الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں نیچے دیے گئے نمبر پر. شکریہ.